السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمد واصل وشيء من شدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليال وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما خالق کائنات رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ابد سے ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے انتہا تک تمام مخلوقات کا بندوبست، روزی کا، گھر کا، مکان کا، ہر قسم کا، کھانے کا، پینے کا، سائے کا، رزق کا، معاش کا،
ہر قسم کا اس اکیلے اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست فرمایا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ سب کچھ جب میں نے تمہارے لیے کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے جس کا اعلان اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ ان تکبروا اگر تم ناشکری کرو گے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین میں رہنے والے سارے بھی رب کی ناشکری کریں، رب کا انکار کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے، وہ اس کی تعریف کے لیے اس کے مخلوقات فرشتے وہی کافی ہیں، وہ بھی نہ ہو تب بھی ہر خوبی اللہ کے لیے ہے۔ شکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تمہاری زندگی میں برکت کر دیتے ہیں، تمہارے مال میں برکت کر دیتے ہیں اور ازیدنکم کے اعلان کے ساتھ تمہیں اور مزید عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ناشکری کریں گے، ناشکری کے نقصان یہ ہے کہ ان عذابی لشدید میری پکڑ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ پوری کائنات زمین سے لے کے آسمان تک، زمین میں ہم پھیلے ہوئے اللہ کے انعامات، اپنی ذات پر اللہ کے انعامات، کائنات کے اندر اللہ کے انعامات، یہ سب کچھ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور پھر ہم اس کو استعمال کر کے شکر ادا نہ کریں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی سکتے ہیں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ ایک جانور جو آپ نے پالتو رکھا ہوا ہے اس کو آپ معمولی سا چارہ ڈال دیتے ہیں لیکن وہ اس کے بدلے میں آپ کو پورا دودھ دیتا ہے، آپ کے پورا کام کرتا ہے، آپ کے حل میں جوڑ کر آپ کا کام کرتا ہے، آپ کی ریڑھی کے آگے آپ کا جوڑ کر آپ کا کام کرتا ہے، آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ آپ چاہے اس کو چارہ تھوڑا بھی ڈالتے ہیں، اس کا نام ہے شکر۔ کہ جو کسی کے ساتھ احسان کرے، چاہے تھوڑا کرے، اس کی قدر پوری کی جائے، اس کا شکر پورا ادا کیا جائے، یہ ہے شکر۔ اس کے باوجود ہمیں اللہ کی اتنے انعامات ہم پر ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے پھر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر جسم کے اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے، آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو اس کے مطابق کوئی چھوٹا ہدیہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بھی بڑا شکریہ آپ کا۔ تو اگر کوئی بڑا ہدیہ ہوتا ہے تو آپ مزید اظہار کرتے ہیں، اس کو جھک کر کہتے ہیں بھائی آپ کا شکر ہے، بھائی آپ نے میرے پر بڑا احسان کیا، آپ اور چند الفاظ بولتے ہیں، یہ شکر ہے انسان کا۔ تو اس کائنات کا شکر کیسے ادا کیا جائے جس نے آپ کو ہر چیز عطا کی؟ تو اس کا شکر یہ نماز پڑھ کے اس کا شکر ہے، سجدہ کر کے اس کا شکر ہے، رکوع کر کے اس کا شکر ہے، روزے رکھ کے اس کا شکر ہے، اس کی اطاعت کر کے اس کا شکر ہے، حج کر کے اس کا شکر ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ اگر انسان یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہوا پھر نہ نماز پڑھے، نہ وہ روزہ رکھے، نہ وہ زکوٰۃ دے، نہ وہ حج کرے، تو وہ نہ شکرہ ہے، وہ کفر کر رہا ہے، رب کی نعمتوں کا نہ شکری کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مزید نعمتوں کا بھی
ذکر فرمایا سورت دہر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان یاد کر تجھ پر ایک ایسا وقت بھی آیا لم یکن شیئا مذکورا، تیرا کوئی نام و نشان نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا. امشاج نبتلیہ، پھر ہم اس کو ماں کے پیٹ میں بڑھاتے رہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ انسان تو ایک پانی کے قطرے سے ہمیں تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. پوچھ ان سے جن کی آنکھیں نہیں، جو کانوں سے بہرے ہیں اس نعمت کا، ان سے پوچھ یہ نعمت کیا ہے. وہ کم از کم ان آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر، وہ کانوں سے یہ باتیں سن کر وہ اللہ کا شکر ادا کر. تمہیں اللہ نے سمیع بصیرہ بنایا. فما انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو ہدایت دے دی، رہنمائی کر دی، قرآن بھیج دیا، اپنا نبی بھیج دیا، اپنی بات اس تک پہنچا دی. اب اس کی مرضی کہ اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ نہ شکری کرے یا شکر کرے، اس کے مطابق اس کو جزا سزا ہوگی. یہ نہ شکری کے مختلف انداز ہیں. آپ اچھا سانس لیتے ہیں، سانس آپ کو آسان آتا ہے، اللہ کا شکر کریں. ان کو پوچھو جو وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. مقصد کیا تھا؟ ہم دیکھیں آرام سے بیٹھے سانس لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان سے پوچھو جو نبینے ہیں. تو جب آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی، اللہ آپ کی نظر میں مزید اضافہ کر دے گا اور آپ کا سانس آسان کر دے گا. آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کے بعد پینے کے بعد کم از کم آپ یہ لفظ تو کہہ دیں الحمدللہ، اللہ سب خوبیاں تیری ہیں کہ یہ کھانے کو پینے کو تو نے مجھے دے دیا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دے دیا، مسلمان بھی بنا دیا. اور کپڑے پہنے تو الحمدللہ کہیں، سواری پہ بیٹھے کہیں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. سواری ہم معذور ہیں، جا نہیں سکتے، تو نے ہمیں یہ سواری عطا کر دی، ہم اس قابل نہیں تھے. اونچائی کو چڑھے تو یہ نہ کہیں واہ میں اونچا ہو گیا، بلکہ کہو اللہ اکبر. اور نیچے کو آئے تو کہیں سبحان اللہ. یہ سب اللہ کے شکر ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں جب بندے کی زبان پر یہ باتیں آتی ہیں اللہ آسمانوں پر خوش ہوتے ہیں. خواتین کے بارے میں معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت عورتیں زیادہ دوزخ میں دیکھی گئیں. پوچھا جبریل یہ کیا بات ہے، عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں؟ فرمایا کہ خامد محنتیں کر کے ساری عمر کھلاتا پلاتا ہے، خوش رہتا ہے، کبھی کو موقع آتا ہے دیہڑی نہیں لگتی، ملازمت سے چھوٹ ہو جاتی ہے، تنگی ترشی آ جاتی ہے، تو عورت کی زبان پر اگر یہ آ جائے کہ تیرے گھر میں نے ساری عمر دیکھا ہی کیا ہے، میں یہ عورت نہ شکری ہے، ایسی عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھی ہیں. وہ عورت قابل تعریف ہے جو تنگی میں بھی، ترشی میں بھی، آسانی میں بھی خامد کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہتی ہے. ذرا تنگی آ جائے، عید پر کپڑے اس کے مطابق نہ ملیں، بچوں کے کپڑے نہ ملیں، لڑائی ڈال دی، یہ ناشکری ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا. اس میں کوئی مردوں کے لیے فوقیت نہیں ہے، یہ سبق دیا ہے. اگر عورت جو خامد کی اطاعت کرتی ہے، فرمانبرداری کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، اگر اس کے منہ سے یہ نکل گیا اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی، تو کیا مرد جو جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی
کہ اتنے اچھی بیوی عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، اور پھر وہ بیوی پر چڑھائی کرتا رہے، یہ بھی اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ بیوی کے ساتھ ہی مرد کا حسن ہے۔ یہ دیکھ لو، آپ اندازہ لگا لیں، جن کی بیویاں فوت ہو جاتی ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی کا آپ اپنے آنکھوں سے اندازہ کر سکتے ہیں، کیا ان کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے جوڑا بنایا ہے، اس لیے مردوں کو بھی عورتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان پر بے جا پریشر اور ان کو جناب تھانے دار بنے رہنا ان پر، یہ کوئی انسانیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے بارے میں اخلاق رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی کبھی جھڑکا نہیں، ناراض ہوئے جھڑکا نہیں۔ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم چڑھ دوڑتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ میری وضاحت کا مطلب یہ ہے، اگر عورت اتنی سی بات پر کہ تیرے گھر میں نے دیکھا کیا ہے، اس کو جہنم کی یہ وعید سنائی جاتی ہے، تو مردوں کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے کہ وہ بھی اپنا عورتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر کا ادا کرو تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ پر ایمان رکھو، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب کرنے کی۔ وکان اللہ شاکرا علیما، سب سے بڑا اللہ قدر کرنے والا ہے۔ بندہ اللہ کے در پر ساری عمر گناہ کرتا رہا، اللہ کے آگے اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر کر اس کی آنکھ سے آنسو بہہ گئے، اللہ نے کہا جا تجھے میں ساری زندگی گناہ معاف کر دیا۔ اللہ تو اس کا قدردان ہے۔ بندہ غلطیاں کرتا ہے، اللہ کے آگے توبہ کر لے، اللہ اس کی غلطی کو ساری کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایک باپ ایک ماں بچہ کتنا نافرمان، کتنی ضد کرے، کتنے نقصان کرے، آگے ابا کہے ابا جی میں سوری کرتا ہوں، یقین کرے باپ کے دل سے سارے غصے ختم ہو جاتے ہیں۔ سب بچوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک بار کہے آگے سینے سے لپٹ جائے ابا جی غلطی ہو گئی، ابا جی کہتے ٹھیک بیٹا تجھے سارا کچھ معاف ہی نہیں، یہ تیرے لیے انعام بھی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ اس سے زیادہ ارحم الراحمین ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ ایک سائل آیا، آپ کے پاس صرف ایک کھجور تھی اس وقت، آپ نے اس کو دی، اس نے بے قدری کی، اس نے کہا نہیں میں ایک کھجور کو کیا کرنا ہے، میں نہیں لینا ہے۔ آپ میں اچھا ٹھیک ہے چلا گیا۔ دوسرا آیا، ایک اور سائل آیا، آپ نے اس کو کھجور دی، اس نے کھجور پکڑ کر سینے سے لگا لی، کہا میرے نبی کا تحفہ ہے۔ کیا کیا؟ شکر کیا۔ حضور خوش ہو کے آپ صحابی کہا اس کو 20 دینار اور دے دو۔ یہ تو اللہ کے نبی کی بات، مخلوق کی بات، تو خالق کا کیا کہنا۔ میں اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے فإن عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ہم نے انسان تیرے لیے آسمان بنائے، آسمانوں میں برج بنائے، چاند سورج بنایا، اور تمہارے لیے رات دن بنائے۔ اب تیری مرضی ہے کہ تم ان چیزوں کے سائے میں رہتا ہوا شکر کر یا نہ شکری کر۔ وہ کسی نے کہا نہ زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے، اے زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے، اے تاریاں دے بلدے ہوئے چراغ تیرے واسطے، اوے لکھاں احسان تیرے اتے پروردگار دا۔
اور پھر ہوتا بندیا تو شکر نہیں گزارتا. یہ سورج تیرے لئی، یہ چند تیرے واسطے، یہ تاریاں دے بل جنے چراغ تیرے واسطے، اور مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، اور لکھاں احسان تیرے اتے پروردگار دا. پھر دا بندیا تو شکر نہیں گزارتا. اس کا پئیں، اس کا کھائیں، اس کی زمین پر رہیں، اس کا شکر نہ کریں تو پھر ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے ہیں پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ الخلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. اے انسان غور تو کر، ہم نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ہم نے برابر کر دیا. تیرے کان دونوں ایک جیسے، تیری آنکھیں دونوں ایک جیسی، تیرے دونوں ہاتھ ایک جیسے، تیرے پاؤں ایک جیسے، تیرے ہونٹ ایک جیسے. ثم سوا، ہم نے تجھے برابر پیدا کیا، کوجا نہیں پیدا کیا. لکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان، آنکھیں دی، دل دیا. میں قلیلا ما تشکرون. وہی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم بہت ہی تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا شکر ادا کرو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی اللہ ہے جس نے دریا، سمندر اور اس میں تمہارے لیے تر و تازہ گوشت کا بندوبست کیا، اس میں سے تمہارے لیے زیورات کا بندوبست کیا، اس میں تمہارے لیے کشتیوں اور بحری جہازوں کا بندوبست کیا. اگر وہ ہواؤں کو تمہارے تابع نہ کر دے، مخالفت لے جائے، دریاؤں میں، سمندروں میں طوفان کھڑا کر دے، تم سارے وہیں کے بیٹھ جاؤ. میں تم اس کے ذریعے تجارت کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور ایک جو اور جگہ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے یہ دن رات بنائے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں، اس کی رات میں سکون اختیار کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، زمین میں ہم نے تمہارے لیے مکان کا بندوبست کیا، پانی کا بندوبست کیا، ساتھ ساتھ تمہاری روزی کا بندوبست بھی کیا. یہ اللہ تعالیٰ روزیوں کے سامان پیدا نہ کرتا تو تم کہاں سے روزیاں کماتے؟ اللہ نے روزیوں کو بندوبست کیا. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. وہ ایک واقعہ اللہ نے اپنے قرآن میں اس قوم کا بیان کیا جس کی میں نے آیات خطبہ میں تلاوت کی تھی. فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، قوم سبا جو یمن ملک میں رہنے والے تھے ان کے لیے فرمایا نشانی تھی. ان کی دائیں بائیں باغات تھے، اور اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، اتنا حسین و جمیل شہر یمن، ملک سبا. وطیبۃ ورب غفور، اور تمہارا بادشاہ بھی بڑا نرم دل، تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے ناشکری کی، اور پھر کیا ہوا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر پھر یہ سیلاب یہ بھیجا جس سے ان کے بند ٹوٹ گئے،
اور وَمَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ دَانٍ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اتنے اچھے اچھے باغ کہ اگر کوئی ٹوکرا لے کر باغ میں سے گزرتا تو اس کو پھل توڑنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ اس کا ٹوکرا بھر جاتا، اور ان لوگوں کو پانی کا بندوبست نہ کرنا پڑتا۔ پانی کا سب بندوبست اللہ نے کیا ہوا تھا، نہریں بنائی ہوئی تھی، بند بنائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ نے کہا شکر کرنا، انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے پھر ان پر سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کو تباہ و برباد کر دیا، سوائے وہاں کانٹوں کے اور بیریوں کے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا، اور وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ناشکری کی کہ اللہ ہمارے گھروں کو دور دور کر دے، بستیوں کو دور دور کر دے تاکہ سفر کرنے کا مزہ آئے، تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ہم نے بڑا پرسکون کا سفر بنایا ہوا تھا، تو ہم نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو ایک قصہ کہانی بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کہ وہ ٹولیوں میں بکھر گئے، ان کے قبیلے ٹوٹ گئے، ان کے رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ان ساری چیزوں کے اندر سبق ہے، نشانی ہے صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے، لازیدنکم، تو تمہیں اللہ زیادہ دے گا۔ یہ بات اصل میں آیت اتری تھی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا فرات سے پار ہوئے تھے، تو انہوں نے ناشکری کی، من سلوے کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو ان کو پھر میں وہ یتیہون فی الارض 40 سنۃ، 40 سال تک پھر دھکے کھاتے رہے زمین میں، ان کو یہ بات پھر نعمتیں نہ ملی، تو میں اگر شکر کرتے تو ہم ان کو اور زیادہ دیتے، لیکن انہوں نے شکری کی۔ آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا اگر کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکت بھی آئے گی، اللہ ہمیں مزید رزق بھی دے گا، اور اگر ہم کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آئے گی، اللہ اس پر سوال بھی کریں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب آپ کھا پی لیں، پہن لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھانے کو دے دیا، پینے کو دے دیا، پہننے کو دے دیا، اس نعمت کے بارے میں آپ کو قیامت کے دن پھر نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلا، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، تمہیں کھانے کو لقمہ دیا، تمہیں پینے کو پانی دیا، تمہیں پہننے کو لباس دیا، تمہیں دیکھنے کو آنکھ دی، سننے کو کان دیا، سمجھنے کو دل دیا، چلنے کے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، تم ان کو استعمال کر کے میرا شکر ادا نہیں کیا، بتاؤ آج ان نعمتوں کا مجھے صلہ دو، یہاں پر کیا کریں گے وہاں پر؟ اس لیے جو بھی نعمت آپ استعمال کریں، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ خوراک کی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، زمین میں ہے، کائنات میں ہے، سفر کی سہولت ہے، جو بھی استعمال کریں اس پر کم از کم یہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ یار اتنی بھی بات اگر ہمارے منہ سے نہیں نکلتی تو پھر ہماری عاقبت سوچ لیں۔ اللہ فرمائے ان عذاب لشدید، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، اور اپنی نعمتوں کا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔